الحمد لله العليم الخبير المتقن نظام العالم بلا معين ونصير، فسبحان الذي حكمته بالغة وعلمه غزير ونعمه واصلة إلى كل صغير وكبير، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في نقير ولا قطمير، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي دعانا بالكتاب المنير وهدانا إلى الله بالإنذار والتبشير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما دامت الكواكب تسير. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال تعالى: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم رحمه الله تعالى، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اسٹیج پر رونق افروز نہایت ہی قابل احترام حضرات علماء کرام اور سامعین کرام، عزیز طلباء اعظام، اللہ تبارک و تعالی کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. تم کو جو بھی نعمت ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. جو ظاہری باطنی نعمت، جو روحانی مادی نعمت، جتنی بھی نعمت کے قبیل سے جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات کے اندر، یہ تمام کی تمام اللہ کی طرف سے ہیں. یہی ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم کے درمیان فرق ہے. ایک مسلمان اعتراف کرتا ہے کہ میرے جتنی بھی نعمتیں کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، یہ تمام کی تمام نعمتیں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ، تم پر جو بھی نعمت ہے، فَمِنَ اللَّهِ، وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. ظاہری باطنی نعمت، مادی نعمت، جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ تمام نعمت اللہ کی طرف سے ہیں. انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت جو ہے نعمت ایمان ہے، جو باطنی نعمت. اور ان ظاہری اور مادی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو نعمت ہمارے نام کو باقی رکھنے اور کام کو چلانے میں ہماری نہایت ہی معین اور مددگار ہوتی ہے. اس نعمت سے مراد میری نعمت اولاد ہے. یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، نعمت اولاد. اور قرآن کریم نے جہاں بھی اس نعمت کو ذکر کیا ہے وہاں اس نعمت کو ہدیے کے لفظ ذکر کیا ہے، گفٹ کے لفظ سے ذکر کیا ہے، عطیہ کے لفظ سے ذکر کیا ہے. جہاں بھی ذکر کیا وہاں اس کو عطیہ ربانی بتایا، وہاں اس کو بتایا کہ یہ گفٹ ہے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے ایک ہدیہ ہے. اور جب ہدیہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہدیہ موقوف ہوتا ہے ہدیہ دینے والے پر. کس پر موقوف ہوتا ہے؟ ہدیہ دینے والے پر. کوانٹیٹی میں اور کوالٹی کے اندر ہدیہ دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے. وہ ہدیہ دینے والے والا جس کو چاہے ہدیہ دے اور جس کو چاہے ہدیہ نہ دے، اور جس کو چاہے ہر قسم کا ہدیہ دے اور جس کو چاہے کوئی ایک قسم کا ہدیہ دے، جس کو چاہے ناقص ہدیہ دے اور جس کو چاہے کامل ہدیہ دے. یہ واحد پر ہوتا ہے، واحد یعنی گفٹ دینے والے پر، ہدیہ دینے والے پر. اور اولاد یہ گفٹ اور عطیہ ہے اللہ تعالی کی طرف سے.
یہ رشتے ازدواج کا مرہون منت نہیں ہے کہ ہم سمجھے کوئی رشتہ کرے، کسی کا میرج ہو جائے، نکاح ہو جائے اور اس کے بعد اس کو یہ عطیہ مل ہی جائے، یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے، یہ کوئی یقینی بات نہیں، کیونکہ یہ اللہ کے نے اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ وَيَجْعَلُ لِمَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ جس کو چاہتے ہیں بیٹی دیتے ہیں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو اللہ چاہتے ہیں بیٹا دیتے ہیں، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا، یا اللہ بعضوں کو دونوں دیتے ہیں، بیٹا بھی دیتے ہیں اور بیٹیاں بھی دیتے ہیں، دونوں دیتے ہیں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جس کو چاہے بہانج بنائے کہ کچھ بھی نہ دے۔ تو پتہ چلا کہ اس ہدیے اور تحفے کے اعتبار سے انسانوں کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ کتنی قسمیں ہوگی؟ 4۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، بعض کو اللہ تعالیٰ صرف بیٹیاں دے، ایک۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، بعضوں کو اللہ تعالیٰ چاہے تو صرف بیٹے دے، دوسری قسم۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا، بعض وہ ہیں کہ جن کو اللہ دونوں دے، إِنَاثًا وَذُكُورًا، لڑکی بھی اور لڑکیاں بھی۔ اور چوتھی قسم يَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہے اللہ تو کچھ بھی نہ دے، اللہ نے جس کو یہ ہدیہ دیا اس کو بھی آزمایا، جس کو نہیں دیا اس کو بھی آزمایا، امتحان دونوں کے لیے، امتحان دونوں کے لیے ہے۔ جس کو دیا اس کے لیے بھی بڑا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے، اور جس کو نہیں دیا اس کے لیے بھی امتحان ہے، لیکن اتنا بڑا امتحان نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کی قدرت پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اللہ جب چاہے دیں گے اور اگر نہیں چاہیں گے تو نہیں دیں گے۔ تو اللہ نے اس نعمت کو عطیہ اور عطیہ بتایا ہے، یہ گفٹ بتلائی ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے اللہ سے جب اولاد مانگی ہے تو یہی وہابہ کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ جس نے مجھے وہابہ عطیہ میں دے دیا اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، انتہائی زیادہ بڑھاپے کی ایج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد سے نوازا، حضرت اسماعیل علیہ السلام دیے اور حضرت اسحاق علیہ السلام دیے۔ اب اولاد کو دینے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پروردگار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والوں میں سے بنانا۔ آج ہم یہ دعا کبھی کرتے نہیں ہیں، تو میں تو نماز پڑھتا ہوں، اب مجھے نماز پڑھنے کی مزید یہ دعا کرنا اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والوں میں سے بنا، اس کی کبھی ہم ضرورت محسوس کرتے نہیں، اتنا نمازی ہوں میں کیا ہوں؟ اور اللہ نے جو ایمان کی نعمت دی ہے اس پر بھی ہم مطمئن بیٹھے ہیں کہ ہمارے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں، ہمارے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں، ہم تو ایمان والے ہیں اور ہم نے اس ایمان کے لیے قربانی تو کچھ دی نہیں، لیکن ہے مطمئن کہ ہم ایمان والے ہیں، کوئی مستقبل میں ہمیں خطرہ نہیں اپنے ایمان کا۔ ہاں جی خطرہ تھا انبیاء علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچا کہ ہم بتوں کی کہیں پرستش نہ کرنے لگے۔ کہیں ہم نے یہ دعا کی؟ نہیں، ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے مرکز توحید کو تعمیر کیا، مرکز توحید، ادھر ان کے والد صاحب کیا تھے؟ وہ تو بت ساز تھے، بت بنانے والے تھے۔ ان کے گھر سے جو بیٹا پیدا ہوا انہوں نے مرکز توحید کو تعمیر کیا کعبۃ اللہ کی شکل میں۔ دعا کیا کر رہے ہیں؟ رب وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام،
اے اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچا کہ کہیں ہم بتوں کی پرستش نہ کریں اور ہمارا ایمان ختم نہ ہو جائے. لیکن آج ہم اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے, ایمان پر استقامت کے لیے کبھی کوئی دعا کرتے نہیں ہیں, کیونکہ ہمیں کوئی خطرہ محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ ایمان کو بھی کوئی خطرہ ہے, کہیں سے ایمان چلا بھی جائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی کے اندر جو خطبات دیے ہیں نہایت مختصر خطبے ہوتے تھے, نہایت مختصر خطبے. جو بھی مواعظ آپ کی ہیں وہ مواعظ نہایت مختصر ہوتی تھی. لیکن ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے بہت بڑا لمبا سا بیان کیا. صحابی فرما رہے ہیں کہ عصر کی نماز سے لے کر غروب تک آپ نے بیان فرمایا. عصر کی نماز کو بھی شروع وقت میں پڑھا اور اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے بیان کے لیے, ایک مفصل بیان دیا غروب تک کے لیے. اور حضرت حذیفہ بن یمان, حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ بہت بڑا لمبا بیان تھا. حفظہ من حفظ ونسیہ من نسیہ. بات چونکہ بڑی لمبی تھی, بعضوں کو یاد رہا بعضوں کو یاد نہیں رہا, کچھ بول گئے کچھ کو باتیں یاد رہی. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں ان باتوں میں سے جب کسی بات کو واقع ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آ جاتا ہے کہ یہ بات بھی آپ نے فرمائی تھی. جیسے آدمی کبھی کسی آدمی سے ملاقات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے آپ یاد آئے کہ ہماری ملاقات کبھی ہوئی ہے, ہمارے درمیان کبھی بات چیت ہوئی ہے. ٹھیک حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک واقع ہونے والی جن باتوں کو بیان کیا, جب ان میں سے کوئی بات واقع ہو جاتی تو مجھے وہ بات یاد آتی. اس مفصل ترین حدیث میں ایک جز یہ بھی ہے, اس میں ذرا ہم غور سے سنیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. الا ان بنی آدم خلقوا علی طبقات شتى. ابن آدم کی مختلف طبقے ہیں. فمنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمنا. بعض انسان وہ ہیں کہ جو مومن پیدا ہوتے ہیں, جیسے بھی حضرت ہمارے مفتی صاحب فرما رہے تھے, ایک بچہ مومن ماں کے پیٹ میں جو ہے اس کی پرورش ہوئی اور پھر مومن ماں کی گود میں اس نے تربیت پائی پرورش پائی تو وہ مومن گھر میں پیدا ہوا. وَيَحْيَا مُؤْمِنًا. اور اس نے جو زندگی گزاری وہ کس کی حالت میں گزاری, ایمان کی حالت میں گزاری. وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا. جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو ایمان لے کر جاتا ہے, ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے. ایک طبقہ انسانوں کا یہ ہے, ایمانی گھرانے میں پیدا ہوا, ایمان کی حالت میں زندگی گزاری, دنیا سے جانے کا وقت آیا تو ایمان کو لے کر گیا. اور دوسرے قسم کے لوگ وَمِنْهُ مَن يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَا كَافِرًا وَيَمُوتُ كَافِرًا. انسانوں کا ایک طبقہ یہ کہ جو کفر کے گھرانے میں آیا اور یحییٰ کافرا, پوری زندگی کفر کی حالت میں گزاری. وَيَمُوتُ كَافِرًا. اور دنیا سے جب چلا گیا تو کفر کی حالت میں چلا گیا. دوسرا طبقہ یہ. اور تیسرا طبقہ وَمِنْهُ مَن يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَا مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ كَافِرًا. بعض وہ ہے کہ جو مومن گھرانے میں آئے, مومن گھرانے میں پیدا ہوئے, پوری زندگی ایمان کی حالت میں گزاری, جب آخر میں جانے کا وقت آیا تو دنیا سے کفر کو لے کر چلا گیا. کتنے ڈرنے کی بات ہے. اللہ تو بے نیاز ہے, اللہ بے نیاز ہے. اور یہی جو ہے کفر کو کھانے والی بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ سے دعا کرنی چاہے, اللہ کبھی ہمیں کسی ایسی آزمائش میں نہ ڈالنا جہاں ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے, ایمان کا بچانا مشکل ہو جائے. اللہ کبھی ہمیں ایسی بیماری میں مبتلا نہ کرنا کہ جو بیماری ہم سے برداشت نہ ہو اور ہم آخر وقت میں اپنی زبان سے ایسے کلمات کہہ بیٹھے کہ جن کلمات سے ہمارا ایمان چلا جائے. کیا ٹھکانہ ہے. مستقبل کسی کے سامنے نہیں, مستقبل میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اس لیے اللہ سے یہ عافیت مانگنی چاہے, اے اللہ آگے کی زندگی میں ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا. یہ جو اولاد کی نعمت اولاد کی شکل میں اللہ نے نعمت دی ہے, یہی اولاد کبھی ماں باپ کو فسق و فجور میں, اللہ کے احکامات کو توڑنے میں اور کبھی کفر میں بھی مبتلا کر سکتی ہے. آج کا معاشرہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے اپنے اولاد کی تربیت نہیں کی, اپنے اولاد کا خیال نہیں رکھا, ان کے دین کا خیال نہیں رکھا,
सिर्फ आप अपनी ही दीनदारी को सोचते रहे, एक वक्त आएगा कि आप खुद तो बड़े दीनदार हैं, लेकिन आपकी औलाद की जब शादी का मौका आया तो आपकी औलाद आपसे वो चीजें कराएंगी जो इस्लाम के खिलाफ होगी, और आप मजबूर हो जाएंगे करने पर। आप क्या हो जाएंगे? मजबूर हो जाएंगे करने पर। इस मौके पर मुझे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का वो वाक़या जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया था, गालिबन आपने सुन रखा होगा। वाक़या लंबा है, वक्त की नजाकत उसकी इजाजत नहीं देती कि मैं वाक़या बयान करूं। सूरह कहफ के अंदर वाक़या आया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक मरतबा किसी शख्स ने पूछा, या ये कि गैब से निदा आई, मन आलम, इस वक्त रोए जमीन में सबसे ज्यादा जानने वाला कौन है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अना आलमु, मैं सबसे ज्यादा जानता हूं। और वक्त का नबी, जाहिर बात है कि उम्मत से ज्यादा जानने वाला है, लेकिन अल्लाह को यह बात थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। फरमाया कि नहीं नहीं, मेरा एक बंदा फलां जगह पर है, वो तुमसे ज्यादा जानता है, उनके पास वो इल्म है जो तुम्हारे पास नहीं है। वो थे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम। बहरहाल ये लंबा वाक़या है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं कैसे जाऊं? वहां तक पहुंचे मूसा अलैहिस्सलाम, उन बुजुर्ग से मुलाकात हुई। कैसे मुलाकात हुई? कुरान में वाक़या है, लेकिन पढ़ेगा कौन? आज हमने कुरान रखा मदरसे वालों के लिए, मौलवियों के लिए रखा मदरसा कुरान। आज हमारा कभी मिजाज ये बना नहीं कि हम अपने इमाम साहब को कभी कहें कि किसी नमाज पर आप कुरान की तफसीर करें। हमारा दिल चाहता है कि हम कुरान को सुने कि कुरान क्या कह रहा है, कुरान क्या कह रहा है। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम का सफर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के साथ शुरू हुआ, लेकिन खिजर अलैहिस्सलाम ने एक शर्त पहले लगा दी कि भाई आगे जो कुछ होगा आपको मेरी इत्तिबा, अगर आपको मेरे साथ चलना है तो आपको मेरी इत्तिबा करनी पड़ेगी, रास्ते बीच में सवाल नहीं कर रहे होंगे। हाँ, अगर मेरे साथ चल रहे हो तो सवाल नहीं करना, मेरी इत्तिबा करनी पड़ेगी। इससे उलमा ने फरमाया कि शागिर्दों को उस्ताद की इत्तिबा लाजमी है। बहरहाल सफर शुरू हो गया, एक कश्ती पर सवार हो गए। जो ही कश्ती पर सवार हुए, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने समंदर के अंदर चलने वाली कश्ती के तख्ते को तोड़ना शुरू कर दिया। अब जब तोड़ेंगे तो जाहिर बात है कि भाई पानी ऊपर आएगा तो ये जहाज तो डूब जाएगा और सब डूब जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम सब्र नहीं कर सके। भाई फरमाया, ये क्या कर रहे हो? ये तो तुम सबको गलत करना चाहते हो। फरमाया, अलम अकुल लका इन्नका लन तस्ततिया माइया सबरा, मैंने पहले कह दिया था तुम मेरे साथ सब्र कर नहीं सकोगे।